پاکستان کے اندر جناب ایک اور وائرس نے جنم لے لیا ہے اور یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کے 2 باقاعدہ طور پر تصدیق شدہ کیسز نکل کر سامنے آ چکے ہیں. اور جس طرح سے کورونا وائرس تھا، کورونا وائرس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اموات کی جو شرح تھی نا وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی، لیکن اس میں اموات کی شرح کافی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ وائرس ہو جاتا ہے اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ وائرس ہو چکا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں گا کہ منکی پاکس ہوتا کیسے ہے، اس سے بچاؤ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس کی علامات میں ہے کیا کیا، اور کس طرح سے یہ ایک انسان میں دوسرے انسان سے منتقل ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. اور یقین جانیے اس دعا کی ہم سب کو بڑی ضرورت ہے. ایک اور وائرس جس نے پاکستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے ہیں، 2 کنفرم کیسز سامنے آ چکے ہیں اور یقین جانیے یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک قسم ہے. منکی وائرس کی میں بات کر رہا ہوں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، کئی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں. آج میں تمام آپ کے سوالات کے جواب دوں گا، کیونکہ یوزلی میں اس طرح کی ویڈیوز نہیں بناتا ہوں، لیکن جس حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے اس پر ہم نے بات ضرور کرنی چاہیے. 2-3 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کرونا وائرس نکل کر سامنے آیا تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح سے یہ پھیلتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یہ کس طرح سے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے. کیا واقعی میں منکی وائرس بھی ایسا ہی ہے؟ یہ کہاں سے ایجاد ہوا، کس جانور سے منتقل ہوا، کیا ایک دوسرے میں پھیل سکتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس کی علامات کیا، اور سب سے اہم سوال کہ کیا اس سے انسان کی جان ضائع ہو سکتی ہے. ان تمام سوالات کا جواب آپ کو اس کو ویڈیو میں مل جائے گا. جناب اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ نالج ہوگی تو ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں گے. آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. سب سے پہلا سوال جناب، منکی وائرس ہے کیا؟ جناب منکی وائرس یا منکی پاکس دراصل ایک ایسا وائرس ہے جو بنیادی طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چیچک ایک بیماری ہوتی ہے، دیگر پاکس ہوتے ہیں، یہ اسی فیملی کا حصہ ہے اور یقین جانیے 22 انواع ہیں، یعنی 22 اقسام ہیں اس کی. اور مجموعی طور پر یہ جو فیملی ہے نا، جس میں دانوں کی بیماریاں سمجھی جاتی ہیں، جس میں چکن پاکس ہیں، جس میں منکی پاکس ہے، جس میں دیگر چیزیں موجود ہیں، اس میں وائرس کی 83 اقسام موجود ہیں. اب یہ آپ سنتے جائیے. اس فیملی سے تعلق رکھنے والے وائرس میں اسمال پاکس یعنی چیچک بھی شامل ہے اور علامات میں قریب ترین ہونے کی وجہ سے اس کو منکی پاکس کا کزن بھی کہا جاتا ہے. خیال رہے کہ عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کا نام تبدیل کر کے اسے ایم پاکس کر دیا ہے، تاہم اب بھی یہ منکی پاکس کے نام سے ہی جانا جاتا ہے اور مشہور ہے. سوال، سب سے اہم سوال، یہ آیا کہاں سے جناب؟ منکی پاکس کا نقطہ آغاز افریقہ بتایا جاتا ہے. منکی پاکس میں 2 اقسام دنیا میں موجود ہیں، جن میں سے ایک قسم مغربی افریقہ میں جبکہ دوسری وسطی افریقہ میں کونگو توس کے نام سے مشہور ہے اور مختلف ممالک میں یہ پائی جاتی ہے. دنیا میں انسانوں میں منکی پاکس کا پہلا تصدیق شدہ کیس 1970 میں افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلکن آف کونگو میں ایک بچے میں سامنے آیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اس کو منکی پاکس کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں بندر کا کیا کردار ہے؟ منکی بندر کو کہتا ہے نا، تو بندر کا کیا کردار ہے؟ منکی پاکس کا نام سن کر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ اس کے پھیلاؤ میں بندر کی شرارت بھی تو شامل ہو سکتی ہے، لیکن یقین جانیے آپ کا اندازہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. دراصل انسانوں میں منکی پاکس کا کیس سامنے آنے سے سالوں پہلے، تقریباً 1958 کی بات ہے، ڈنمارک میں ایک تجربہ گاہ تھی جہاں پر 2 بندروں پر یہ بیماری ہو گئی تھی. وہاں پر تجربہ کیا جا رہا تھا، بندروں پر کسی قسم کا تجربہ کیا جا رہا تھا. وہاں پر یہ ان کو بیماری لگ گئی تھی، اس لیے سب سے پہلے بندروں کو لگی تھی، تو اس لیے اس کو منکی پاکس کہا جاتا ہے. یہ بات طے ہے اس وائرس کا بندر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ وائرس بندروں سے انسان میں منتقل ہوتا ہے. اہم سوال کا جواب یہ ہو گیا. بندر نہیں تو پھر کون سا جانور اس وائرس کو پھیلاؤ کا ذمہ دار ہے؟ یعنی یہ وائرس پھیل رہا ہے تو کوئی تو جانور ہوگا نا، اور یہ بات تو تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں آیا. سائنسدان حتمی طور پر یہ پتہ نہیں چلا سکے کہ کون سا جانور منکی پاکس وائرس کا گڑھ ہے، تاہم افریقی چوہوں کو اس کے پھیلاؤ کا اصل ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. اگر منکی پاکس کا حامل کوئی جانور کسی شخص کو کاٹ لے، پنجہ مار دے یا انسان اس کے فضلے پر یا تھوک وغیرہ سے تعلق آ جائے تو انسان میں یہ وائرس منتقل ہو جاتا ہے اور پھر متاثرہ انسان دیگر انسانوں میں اس کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے، جیسے کرونا وائرس ہوتا ہے.
اس وائرس کی منتقلی کی شرح کیا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے اور بیسک سوال ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے محکمہ زراعت کی ویب سائٹ پر موجود عدد شمار کے مطابق ایک انسان سے دوسرے انسان میں منکی پاکس کی منتقلی کی شرح 3.3% سے 30% کے درمیان ہے۔ البتہ کانگو میں وائرس کے حالیہ پھیلاؤ کی شرح 73% کے قریب موجود ہے۔ اگر کسی شخص میں منکی وائرس یا منکی پاکس موجود ہوتے ہیں تو علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی وہ اس وائرس کو دوسرے انسان میں منتقل کر دیتا ہے، یعنی علامات نہیں آتی اور آپ دوسرے انسان میں یہ وائرس منتقل کر دیتے ہیں۔ عام طور پر متاثرہ شخص کو زیادہ سے زیادہ 21 روز تک دوسرے لوگوں سے میل جول نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ متاثرہ شخص میں کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ یہ بھی اچھا سوال ہے جناب۔ عام طور پر اس کی علامات 1 سے 2 ہفتوں کے درمیان سامنے آ جاتی ہیں۔ متاثرہ شخص میں پہلے سر درد ہوتا ہے، بخار، سانس پھولنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور پھر چچک کی طرح جسم میں دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ مرض کی شدت کے اعتبار سے ان دانوں کا جو حجم ہوتا ہے نا، یعنی جو اس کا سائز ہوتا ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ ان دانوں میں پس بھی پڑ سکتا ہے اور مریض کو بے چینی، خارش بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ سب سے بنیادی سے کیا منکی پاکس جان لیوا ہے؟ جناب، عالمی ادارہ صحت کے مطابق مغربی افریقہ میں پائے جانے والے منکی پاکس سے شرح اموات 3.6% ہے۔ یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ نے فوری طور پر اس کی تشخیص کے بعد اس کا علاج نہیں کرایا۔ متاثرہ شخص میں منکی پاکس وائرس کی تشخیص کیسے ہوگی؟ یہ بھی اچھا سوال ہے جناب۔ اسے جانچنے کے لیے مؤثر ترین طریقہ جناب ایک PCR ٹیسٹ کہلایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کے جسم میں ابھرے دانوں میں بھرے مواد کو بطور نمونہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے دانہ نکلتا ہے، اس میں انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس سے جو مواد ہوتا ہے نکال کے اس میں پھر اس کو چیک اپ کیا جاتا ہے اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ واقعی میں منکی پاکس ہے یا نہیں۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کسی جنگلی جانور سے رابطے کی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک اور دستانے استعمال کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کے حلقہ احباب میں کوئی شخص منکی پاکس کا شکار ہو گیا تو کوشش کریں اس سے میل جول نہ رکھیں۔ ایسا ممکن نہ ہو تو ماسک اور دستانوں کا استعمال زیادہ کریں اور ملاقات کے بعد اچھی طرح ہاتھ منہ دھو لیں۔ یہ بالکل اسی طرح کے معاملات ہیں جس طرح سے کرونا وائرس ہوتا ہے۔ کرونا وائرس میں بھی جانا ہم نے دیکھا کہ ہاتھ کو زیادہ دھونا پڑتا ہے، ماسک لگا کے رکھنا پڑتا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑتی ہے، ایک لمیٹڈ جو ڈسٹینس ہے وہ اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور یقین جانیے یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کی صحیح طور پر تشخیص کے بعد علاج نہیں کرایا۔ میں امید کرتا ہوں جو میں نے آغاز میں آپ کو بات کی تھی کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے، آپ کی نالج میں اضافہ کر سکتی ہے، تو شاید میں صحیح ثابت ہوا ہوں گا۔ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔